بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب الہی آنے والا ہو اور عذاب کے آثار سامنے نظر آ رہے ہوں اور عین اس وقت وہ قوم توبہ و استغفار شروع کر دے اور اللہ کا عذاب واپس پلٹ جائے۔ صرف ایک قوم کو یہ مہلت حاصل ہوئی اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کے بارے میں جو اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آخر آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آپ علیہ السلام نے ایسی کون سی دعا کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تا قیامت کیے جانے والے فیصلے کو بھی بدل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن سورہ انبیاء میں کرتا ہے، اور یہ قوم نینوا میں آباد تھی جو کہ موجودہ شمالی عراق کا شہر اور اشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اور جب یہ قوم اپنی سرکشی و گمراہی میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لا سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور کفر سے بچنے کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم لوگ سیدھی راہ پر نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم کو آ لے گا اور پھر تمہاری نجات کی کوئی راہ باقی نہ رہے گی۔ اور عذاب الہی کی خبر سننے کے بعد بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بولے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو جانے دو، اور ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ اور یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو بے حد نا امیدی ہوئی۔ آپ علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کے آئے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ یاد رہے قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اور پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو وحد اللہ کی طرف بلاتے رہے اور انہیں شرک سے روکتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مسلسل غمگین کیا اور شرک کے راستے پر ڈٹے رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی کسی بھی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور شرک کے راستے پر چلتے رہے، اور آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اور جب ان کی کمیوں سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہونے لگا کہ اب اس قوم پر عذاب الہی آنے والا ہے، کیوں نہ کہ آپ علیہ السلام سے قبل جو قومیں تھی ان پر بھی عذاب آتا جب وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے اور دعوت توحید سے منہ پھیر لیتے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی سفر میں تھی کہ اچانک طوفان آ گیا۔ کشتی کے مالکوں کو ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے وزن ہلکا کرنے کے لیے اپنے سامان کو دریا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ سامان دریا میں پھینکنے کے باوجود بھی کشتی ڈوبتی رہی۔ تب ان لوگوں میں موجود ایک شخص بولا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی میں تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ وہ شخص میں ہی ہوں جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ باقی لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے اور سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اندامت کا اظہار کیا کہ میں نے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پکارا اور یہ کلمات کہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایات کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھنا تھا۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مسلسل ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور بالآخر آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جسم اتنا زیادہ نازک ہو گیا تھا کہ جیسے ایک پرندے کا پیدا ہونے والا بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی نازک اور حساس طبیعت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگا۔ روایات کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جو پہلے موجود نہیں تھا، جس کے سہارے سے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو بھی حکم دیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کرے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم یہ بات سمجھ گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی بدولت نہ صرف وہ قوم عذاب الہی سے بچ گئی بلکہ دین و دنیا کی سرخروئی حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آخر وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا دیں۔